بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you dear students? This is your Islamiyat period. First recite دعا. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیے. پیج 43 پہ ہم آ گئے ہیں بیٹے، اور آج ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے. حج اسود کا مسئلہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ. آج کا دن لکھ لیجئے، تاریخ لکھ لیجئے. اور اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ حج اسود کی تنصیب سے متعارف ہو سکیں. حج اسود کیا ہے بیٹے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پتھر ہے جو کہاں لگا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے. اور اس کی تنصیب یعنی اس کو وہاں نصب کیسے کیا گیا، یہ آج ہم پڑھیں گے. حجر عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں، اور اسود کا معنی ہے سیاہ. حج اسود کا وہ کالے رنگ کا مقدس پتھر ہے جو کعبے کی دیوار میں خاص جگہ پر رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ خاص کیوں ہے پتھر؟ کیونکہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے. کعبے کے گرد طواف اسی پتھر سے شروع کیا جاتا ہے. کیا خاص بات ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اور جب طواف شروع کرتے ہیں تو اسی پتھر سے شروع کرتے ہیں. حج اسود کا مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب قریش نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنا شروع کیا. خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خانہ کعبہ نیچی جگہ پر بنا ہوا تھا. سیلاب اور بارشوں کا پانی خانہ کعبہ میں داخل ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بنیادیں کمزور ہو گئی تھیں اور عمارت بھی بہت پرانی ہو چکی تھی. چنانچہ قریش نے دوبارہ تعمیر شروع کی. جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئیں تو حج اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حج اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر پہنچانے اور رکھنے کا کام اس کے حصے میں آئے. کیونکہ یہ انتہائی عزت اور برکت والا کام تھا. اب آپ دیکھیے نا کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، طواف اسی پتھر سے شروع ہو رہا ہے، تو اس پتھر کو اس کی جگہ پہ دوبارہ لگانا یہ تو بہت عزت والا کام ہے نا. تو ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کام وہ کرے. اس کی وجہ سے قریش کے مختلف قبیلوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا. ٹھیک ہے، لڑائی ہونے لگی. خانہ کعبہ کی تعمیر روک دی گئی. 4-5 روز یہ جھگڑا جاری رہا. کوئی قبیلہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا. قریب تھا کہ تلواریں چل جاتیں، مگر کچھ بزرگوں نے مشورہ دیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا. سب نے اس رائے کو پسند کیا. اگلے صفحے پر آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا. پورے مکہ میں آپ کے اخلاق اور سچائی کی شہرت تھی. کیا ایج تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 35 ایئرس. ٹھیک ہے، نبوت نہیں ملی تھی، ابھی نبی نہیں بنے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کب بنے تھے؟ 40 سال کی عمر میں. تو اس سے تقریباً 5 سال پرانی بات ہے. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سچائی مشہور تھی پورے مکہ میں. اگلے دن سب سے پہلے کعبے میں جو داخل ہوئے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب پکار اٹھے، امین آ گئے، امین آ گئے، ہمیں ان کا ہر فیصلہ منظور ہے. امین آ گئے یعنی امانت دار. آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب شروع سے امین اور صادق تھے. صادق سچ بولنے والے اور امین امانت دار. تو سب لوگوں نے کہا کہ امین آ گئے، امین آ گئے، ہمیں ان کا ہر فیصلہ منظور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا حال سنا، پھر ایک چادر منگوائی، حج اسود کو اس پہ رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کے کونے پکڑ لیں اور اس طرح حج اسود کو اٹھا کر اس کے مقام کے قریب لے جائیں جہاں اس کو نصب کرنا ہے. چنانچہ جب حج اسود اس مقام کے قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. سبحان اللہ. دیکھیں کس کے حصے میں سعادت آئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے سے سب قبیلے خوش ہو گئے کہ ان کو حج اسود کو اٹھانے کے اعزاز میں شامل ہونے کا موقع مل گیا. لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر لے جانے میں آپ نے ہر قبیلے کو موقع دیا. اس سے ہر قبیلہ خوش ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے مکہ ایک بڑی جنگ سے بچ گیا. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. اس سبق کو دوبارہ پڑھیے. اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.